اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، زوار کی محمد ابصار حیدری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام سوگ شروع ہیں۔ یہ دن حضرت امام حسین بادشاہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر لفظ مزمل یا مزمل کے اگر عدد اکٹھے کیے جائیں تو یہ بنتے ہیں 128، یا مجھ کے عدد اگر لیے جائیں تو یہ بنتے ہیں 128، اور لفظ حسین کے اگر لفظ لیے اعداد قمری لیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 128۔ کہنے کی مقصد ہے کہ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت امام حسین بادشاہ کی قربانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بچانے کے لیے جو روز ازلی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حضرت امام حسین بادشاہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، اور حضرت امام حسین بادشاہ نے 10 محرم الحرام عاشور کے دن قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ وعدہ الا شریک ہمارا اللہ ہے، وہی محمد وآل محمد کا خالق ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مختلف انٹرویوز آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مولا پاک پاک ان کو سلامت رکھیں۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی اوقات میں سے مجھے وقت دیا۔ مولا پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آپ بھی سدا سلامت رہیں۔ آپ یہ انٹرویو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ جس وقت انسان کا دل محبت اہل بیت سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ پاک انسان کے دل کے اندر نور کی کرنیں جو ہے نا وہ بکھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتری جو میرے دل پر دل ہو گیا ہے روشن، اتری جو میرے دل پر دل ہو گیا ہے روشن، کیا نور بانٹتی ہے تنویر کربلا کی۔ ہمارا موضوع آج کربلا ہے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان شخصیات کے اندر پہلی شخصیت جو میں جن کی آپ کے ساتھ ملاقات کرواؤں گا وہ ماشاءاللہ ایک بہترین شاعر ہیں۔ ایک بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ وہی اچھا شاعر ہوتا ہے جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ آج ایک اور میرے ساتھ ہمارے بھتیجے، ہمارے دوست، ایک نائب محمد وآل محمد کرنے والے ایک بہترین نعت خوان منقبت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا بھی آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی ان کے استاد جی آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ استاد قوم کا محسن ہے۔ آج ان کے استاد جی کی کاوشوں کی وجہ سے یہ انٹرویو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ تو آج جن شخصیات کے ساتھ سب سے پہلے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ میرے بہترین دوست، بہترین شاعر، علم و ادب کے اندر ایک انوکھا مقام رکھنے والے علی رضا نجمی صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں محمد علی حیدر۔ ان کی عمر 13 سال ہے اور ماشاءاللہ کمال شخصیت رکھتے ہیں یہ۔ ان کے ساتھ ہی ان کے استاد جی جناب جہانگیر مصطفی صاحب بھی موجود ہیں۔ آج آپ کی ان کے ساتھ میں ملاقات کرواتا ہوں۔ جی نجمی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی ذات کا احسان ہے سر، بہت شکریہ۔ آپ کو کیسا لگا ہمارے چینل پر آ کر؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس چینل کا میری آپ کی ڈھیر دعائیں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو ترقی نصیب فرمائے، بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے عزت بخشی۔ مولا پاک آپ سلامت رکھیں۔ بیٹے آپ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کتنے عرصے سے آپ منسلک ہیں سرکار کی ثنا خانی کے اندر؟ جی مجھے نعت پڑھتے اور منقبت پڑھتے 5 سال ہو گئے۔ 5 سال ہو گئے۔ اچھا، تو باقاعدہ طور پر آپ سکول کے اندر بھی پڑھتے ہیں یا سمپل ثنا خوانی کرتے ہیں؟ جی بالکل، اسکول کے اندر ڈیلی سر مجھے کہتے تھے نعت پڑھیں۔ اچھا نعت ڈیلی پڑھتے تھے۔ اچھا، تو اسکول کے اندر کون سی کلاس میں؟ جی میں 7 کلاس میں۔ 7 کلاس میں۔ تو یہ کیسے شوق ہو گیا آپ کو؟ جی میں چھوٹا تھا تو میرے بابا کمپیوٹر میں نعت سنتے تھے۔ اچھا، تو ایک دن میں نے پڑھ رہا تھا اور مجھے بابا نے کہا ہے بھائی آؤ مجھے سناؤ۔
अच्छा तो मैंने मतलब झक झक कर पढ़ा, अच्छा पर इससे आगे स्कूल में पढ़ता रहा, फिर कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, अच्छा, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ऑल पंजाब। वाह 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 इससे शौक वाह 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 वाह। तो आपके उस्ताद जी भी आज साथ मौजूद हैं। सर से कितना अरसा हो गया आपकी मुलाकात होते हुए? 4 साल हो गए इनसे। अच्छा, तो बाकायदा आप इनसे सीख रहे हैं। जी मुस्तफ़ा भाई, आप सुनाएं सेहत कैसी है आपकी? जी मौला का करम है, आप सुनाएं ठीक है। मौला बिन पाक आपको सलामत रखें। आपका नाम तो हमने काफ़ी सुना है और माशाल्लाह आपकी मेहनत हमारे भतीजे के हवाले से हमें महसूस हो रही है कि आपने कितनी मेहनत की है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पहला कलाम आपने इनको किन का तैयार करवाया? सबसे पहला कलाम जो है वो नजमी भाई का है। अच्छा, और जिसमें हमारी आवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। अच्छा। आवाज़ को भी और अल्फाज को सबसे पहली बात ये मोहब्बत के लिए जो लिखा जाता है वो जी 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 आगे फिर पढ़ने वालों का फिर सुनने वालों का अंदाज एक अपना अपना है। अपना अपना। ठीक है ना, तो इसके लिए फिर मेहनत जवान की है, बहुत अच्छी है। जी तो इंशाल्लाह आगे जाएगा। बाकी आवाम के ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए एक सादा ज़बान में सलाम जी, के अशआर है। अर्ज़ है कि मुसलमानों में घिरा जा चुका है, मुसलमानों में घिरा जा चुका है, मुसलमानों में घेरा जा चुका है, मोहम्मद दश्त में तन्हा खड़ा है। मोहम्मद दश्त में तन्हा खड़ा है। वाह, मुसलमानों में घेरा जा चुका है, क्या खासी है, क्या मोहम्मद दश्त में हुसैन मोहम्मद दश्त में तन्हा खड़ा खड़ा है। और लगी बर्छी शबीह मुस्तफा को, अच्छा, लगी बर्छी शबीह, लगी बर्छी शबीह मुस्तफा को, जिगर दो नीम ज़ैनब का हुआ है। ओ हो, वाह 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 वाह। जिगर लगी बर्छी शबीह मुस्तफा को, जिगर दो नीम ज़ैनब का हुआ है। और कटे बाजू अच्छा उसी सालार के हैं, अच्छा, कटे बाजू उसी सालार के हैं, कटे बाजू उसी सालार के हैं, जिसे पैमान में बांधा गया है। ओ हो, वाह। कटे बाजू उसी सालार के हैं, जिसे पैमान में बांधा गया है। और आगे अर्ज है कि हसन के लाल का लाशा है लोगो, हसन के लाल का लाशा है लोगो, हसन के लाल का लाशा है लोगो, अली का लाल जिसको चुन रहा है। वाह 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 वाह। हसन के लाल का लाशा है लोगो। इमाम अलैहिस्सलाम ने तमाम शुहदाए करबला के जो लाशें थी वो कांधे पे उठाए हैं, घोड़े पे रख के खेमे तक पहुंचाए हैं। एक वाहिद लाशा था सरकार अली कासिम का, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लाल का तस्बीह के दानों की तरह बिखर चुका था। तो इसी तनाजुर में है कि हसन के लाल का लाशा है लोगो, अली का लाल जिसको चुन रहा है। वाह। और इधर झूले में हलचल सी मची है, इधर झूले में हलचल सी मची है, इधर झूले में हलचल सी मची है, उधर हलमिन का नोहा गूंजता है। वाह, हलमिन का, हलमिन नासिम सुना इस्तिगासा सता। इधर झूले में हलचल सी मची है, उधर हलमिन का नोहा गूंजता है। और उठाए अकबर व गाजी के लाशे, अच्छा, उठाए अकबर व गाजी के लाशे, हुसैन इब्ने अली का हौसला है। वाह 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 वाह। उठाए अकबर व गाजी के लाशे, हुसैन इब्ने अली का हौसला है। और वो पत्थर मारने वाले थे काफिर, अच्छा, वो पत्थर मारने वाले थे काफिर, वो पत्थर मारने वाले थे काफिर, वो ताइफ था मगर ये करबला है। वाह, यहाँ पर तो मुसलमान। वाह, वो पत्थर मारने वाले थे काफिर, वो ताइफ था मगर ये करबला है। और रजा नजमी अता है करबला की, अच्छा, रजा नजमी अता है करबला की, लिखूं नोहा मेरी औकात क्या है। वाह वाह। रजा नजमी अता है करबला की, लिखूं नोहा मेरी औकात क्या है। मुसलमानों में घेरा जा चुका है, मोहम्मद दश्त में तन्हा खड़ा। जी मुस्तफा भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ।
اچھا تو آپ یہ فرمائیں کہ ہمارے بھتیجے کو آپ نے پہلا کلام کن کا تیار کروایا اور بچے سے کس طریقے سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ عید میلاد النبی کا سلسلہ جاری تھا جی اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا، آج سے تقریباً 5 سال پہلے. جی تو اس کی آواز جو ہی میں نے سنی جی اور مجھے یہ ضرور لگا آواز کی کتنی بات تھی، جی مگر سرکار کے لیے جو اس کے دل میں محبت تھی نا واہ 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 وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گئی. واہ کہ یہ جو آج تھوڑی سی ہے چنگاری لگی ہوئی ہے یہ بہت بڑی ہے، یہی چراغ چلیں گے تو یہی چراغ جلیں گے اور اس کا روشنی. ٹھیک ہے. تو سفر پھر اتنے سال ہوتے ہیں، 5 سال میں اس کی اپنی محنت ہے، والدین کی ہے، اور سب سے بڑی جو ہے جو آپ لوگ محبت کرنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، جی ان کی جو اپریشیٹنگ ہمیں ملتی ہے اس کی وجہ سے پھر یہ اور بڑھ کے محنت کرتا ہے. اس کی محنت بھی بہت زیادہ ہے، اس کے والدین کی ہے، باقی سب لوگوں کی دعا کی وجہ سے معاملات ہیں. اور باقی آل محمد کا اس پہ خصوصی کرم ہے، نام بھی اس کا محمد علی حیدر صفائی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ محبت کے معاملات چلتے ہیں. باقی یہ بچپن سے جس طرح شروع کر رہا ہے یہ بچوں کو جو ہے نا وراثت میں ملتی ہے محبت سرکار کی اور آل محمد کی، یہ نہ ڈنڈوں سے ملتی ہے نہ باقی چیزوں سے. یہ عطا ہے مالکوں کی جو ہمیں مل گئی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں اس دور میں. ہمیں حق کی طرف چلنے میں، حق کی طرف جانے میں ہمیں جو ہے نا وہ ایک رستہ مل گیا. اگر یہ ان کے لیے ہمارے پاس ان کا محبت یہ ساری چیزیں وہ نہ پتہ چل رہی ہوتی، یہ کربلا والے معاملات نہ چل رہے ہوتے، ہمیں کیا پتہ لگتا تھا حق کیا کیا ہے، سچ کیا ہے، باقی کیا ہے. یہ معاملات ہوئے ہیں تمہیں پتہ لگا، انہوں نے تو بتایا ہے. جی بے شک بے شک. یہ تو یہی کہتا تھا کہ جو طاقت ہے وہی حق ہے. میں زور والا ہوں، میں طاقت والا ہوں اور یہی حق ہے. میرے پاس طاقت ہے، یہی حق ہو جائے گا جو میں بولوں گا. تو کربلا والے کہتے ہیں کہ جو حق ہے بھائی وہی طاقت ہے. اصل بات یہ ہوگی. باقی بچے کی محبت ہے، عوام محبت سے سنتے ہیں. آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اور بچے کو موقع دیا. ہم چاہتے ہیں کہ آج اس کربلا کی نسبت سے لوگوں کو کلام سنایا جائے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ بار بار یہ چھوٹے کو سنتے رہیں. بے شک بے شک. تو پہلا کلام آپ نے کن کا تیار کروایا؟ سب سے پہلا کلام جو ہے وہ ہمارے بڑے محترم ہیں تلگنگ کے، بہت اچھے شاعر ہیں. جی بھائی بھی اچھے ہیں ہمارے، اور رضا نجمی صاحب ہیں. جی ان کا سب سے پہلا کلام ہے جو ماشاءاللہ بچے کو تیار کروایا. ان کے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا تھا سرکار کی محبت کے لیے. پھر محمد علی کے پڑھنے کا دیکھیں تحریریں زندہ رہتی ہیں اور انسان مٹی کے اندر مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں خالق کائنات نے بھی لکھنے کو سب سے زیادہ مگر دی کتابیں اللہ پاک نے نازل کی. جو تحریر ہو گیا وہ تا قیامت موجود ہے. ہم لوگوں کے کلام قرآن پاک یا دوسری آسمانی کتابوں کے ساتھ نہیں مل سکتے، لیکن ہم سمپل مدت کرتے ہیں، وہ سینوں کے اندر لوگوں کے جذب ہو رہا ہے. جس طریقے سے ابھی ثنائے آل محمد، محمد بآل محمد کی ثنا، یہ ایک تا حیات انشاءاللہ قائم دائم رہنے والی ہے. اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک فرمان پڑھا تھا کہ جو شخص ایک شعر یا ایک لفظ سرکار کی مدت کے اندر لکھتا ہے اسے جنت میں گھر ملے گا. شاید نجمی بھائی کے پاس جو ہے نا یہ جنت وافر ہوئی پڑی ہے. تو نجمی بھائی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے شاعری میں قدم رکھا؟ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، ماشاءاللہ خود اتنے باکمال شاعر ہیں. شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. شاعر پیدا ہوتا ہے. جی ہمارا بھی نظریہ یہی ہے کہ شاعر کوئی بن نہیں سکتا. تو یہ بچپن سے اس چیز کا شوق تھا، لیکن پھر جب تلگنگ میں بزم دانش کے بارے میں مجھے پتہ چلا تو میں نے جانا شروع کیا. تو وہاں سے کافی بڑی تحریک ملی. سید اقبال حسین شاہ صاحب میرے استاد محترم تھے، ہمارے استاد محترم ہیں. میں نے بھی ان سے بہت حلیم طبع شخصیت تھی. بے شک بے شک. تو وہاں سے بس تحریک وہاں سے ملنا شروع ہوئی لکھتے لکھتے. تو پہلے میں رومانوی شاعری میں کافی عرصہ میں نے کافی شاعری میں نے رومانوی کی. تو اس سلسلے میں میرا ایک نظریہ تھا کہ یار میں رومانوی شاعری کو موضوع بنا کر میں اپنا یعنی کہ جو علم عروض وغیرہ ہے یا جو شاعری کا جو علم ہے وہ میں حاصل کروں باقاعدہ طور پر. اور جب میں بہتر لکھنے لگوں تو تب میں آل محمد کا کلام. واہ 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 واہ، کتنی اچھی سوچ ہے. تو بہت کم لوگوں کی اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں.
تو مجھے یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ 7-8 سال مجھے مطلب میں اپنے لوگ کہتے تھے اچھا لکھ رہے ہیں لیکن میں خود مطمئن نہیں تھا ہوتا. جی جی. تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ناک سے میں نے آغاز کیا ہے. الحمدللہ میں منقبت لکھ رہا ہوں, مرثیہ لکھ رہا ہوں, سلام لکھ رہا ہوں, اور تقریباً تمام جو جہاد ہیں ان میں میں کوشش کرتا ہوں. آزمائی میں ماشاءاللہ. مولا پاک کے پاس آپ کو سلامت رکھے. تو آپ نے پہلا کلام کن کا پڑھا؟ جی میں نے پہلا کلام محترم علی رضا ندوی صاحب کا پڑھا ہے, ماشاءاللہ, جو مجھے ربیع الاول کے سلسلے میں دیا تھا. اچھا, میں پیش کرنے لگا انشاءاللہ. جھوم کر سناتے ہیں, جھوم کر ذکر سناتے ہیں رسول مدنی. واہ. جھوم کر سناتے ہیں رسول مدنی. واہ. ہم بھی میلاد مناتے ہیں, ہم بھی میلاد مناتے سناتے ہیں رسول مدنی. واہ واہ واہ. آپ آئے ہیں زمانے میں اجالا کرنے. کیا کہنا. آپ آئے ہیں زمانے میں اجالا کرنے. ہم تبھی گھر کو سجاتے ہیں, ہم تبھی گھر کو سجاتے ہیں رسول مدنی. کیا کہنا. سناتے ہیں رسول مدنی. واہ واہ واہ. ہم گناہگاروں کی کر دیجئے شفاعت آقا. بہت اچھی دعا ہے. کیا کہنا. ہم گناہگاروں کی کر دیجئے شفاعت آقا. ہم تو بس اشک بہاتے ہیں رسول مدنی. جھوم کر ذکر سناتے ہیں رسول مدنی. ہم پہ ایک نظر کرم زار کے پیارے بابا.
ستاتے ہیں رسول مدنی جھوم کر ذکر سناتے ہیں رسول مدنی. اور مقطع کہ گنبد خضرا دکھا دیجئے رضا نجمی کو. گنبد خضرا دکھا دیجئے رضا نجمی کو. آپ تو بگڑی بناتے ہیں. آپ تو بگڑی بناتے ہیں رسول مدنی. کیا کہنے سناتے ہیں رسول مدنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ کو یہ کلام کیسا لگا ہمیں کمنٹس باکس کے اندر بتائیے گا. آپ کے کمنٹس سے ہمیں یہ فیل ہوگا, ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ آپ کو ہمارے بھتیجے کی آواز کیسی لگی اور رضا نجمی بھائی کا کلام آپ کو کیسا لگا. ناظرین آپ نے ایک بات سنی ہوگی, کلام شاعر بزبان شاعر. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ نجمی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس انٹرویو کے اندر. تو میں بھائی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنا کوئی اچھا سا کلام آپ تک پہنچائیں. ناظرین ان سے پہلے ایک شعر آپ کو سنا دوں کہ میں جی رہا ہوں دیار یزید میں, لیکن میں جی رہا ہوں دیار یزید میں, لیکن میں حر ہوں میرا ازل سے حسین مولا ہے. بہت شکر گزار ہوں میں سعد بھائی آپ کا. امام علیہ السلام نے شہادت سے قبل جی امام حسین علیہ السلام نے جو شام کے لشکر سے خطاب کیا, جی سرکار کا خطبہ, سرکار نے جو خطبہ وہاں پہ دیا, اس میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جو امام علیہ السلام کی جو بات ہے وہ ان تک پہنچے اور وہ اس کو سمجھے. جی سادہ الفاظ میں کہوں تو انہوں نے اس کو کہتے ہیں آبجیکشن کلنگ کرنا. جی انہوں نے ایک صدا بلند کی جی کہ یوں نہ ہو کہ روز قیامت میں کہیں کہ ہمیں تو امام حسین علیہ السلام نے ہم سے تو ایسی کوئی بات کی ہوتی تو ہم مانتے. واہ واہ واہ. تو امام علیہ السلام اکثر یہ کہتے تھے ہمیں ان کا تعارف نہیں ہے, تو امام علیہ السلام نے بڑا تفصیل تعارف کرایا جی بس خطبے میں. واہ 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 واہ. تو اس کے بعد چند اشعار اس طریقے سے رئیس ہوتا ہے سرکار کا تعارف. سرکار نے اپنا تعارف کرایا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کس پہ ظلم کر رہے ہیں, تاکہ روز قیامت جی یہ نہ کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اس سلسلے میں کلام ہے جی. عرض ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچوں کے گھر کا فرد ہوں, سچوں کے گھر کا فرد ہوں, سچوں کے گھر کا فرد ہوں, سچا ہوں شامیوں. واہ واہ. سچوں کے گھر کا فرد ہوں, سچا ہوں شامیوں, میں آخری نبی کا نواسا ہوں شامیوں. واہ 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 واہ. اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب کا ہے باعث کرم نہیں. اچھا, اللہ کے غضب کا ہے باعث کرم نہیں, ہم پر ستم گناہ کبیرہ سے کم نہیں. اللہ کے غضب کا ہے باعث کرم نہیں, ہم پر ستم گناہ کبیرہ سے کم نہیں, میں مصطفیٰ کی گود کا پالا ہوں شامی, میں آخری نبی کا نواسا ہوں شامی ہوں. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں سنا یہ شہ مشرقین سے. اچھا, تم نے نہیں سنا یہ شہ مشرقین سے, مجھ سے میرا حسین ہے میں ہوں حسین سے. الحسین منی وانا من الحسین. تم نے نہیں سنا یہ شہ مشرقین سے,
मुझसे मेरा हुसैन है, मैं हूँ हुसैन से, महबूबे किबरिया का मैं प्यारा हूँ शामी हूँ, मैं आखिरी नबी का नवासा शामी हूँ। वाह 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 वाह। तो उसके आगे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि इब्न ज़ियाद ने जिस वक्त यजीद के हुक्म पर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को ये कहा कि आप बैत कर जाएं, अगर आप बैत नहीं करते तो हम आपका सर काट देंगे, हम आपको कत्ल कर देंगे। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने ये चीज़ फरमाई कि मैं हरगिज़ 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 यजीद फासिक व फाजिर की बैत नहीं कर सकता। मैं सर कटवा सकता हूँ, मैं नाना की सरबुलंदी के लिए, उनके दीन की सरबुलंदी के लिए सर कटवा दूंगा, लेकिन यजीद की बैत नहीं करूंगा। और माशाल्लाह भाई का कलाम भी इसी तरफ जा रहा है। अभी अगले अशार सुनते हैं। आगे इमाम फरमाते हैं कि मेरे लिए ही तूल था सजदे में बाखुदा। वाह, मेरे लिए। ये आपका तमाम अहबाब गिरामी जानते हैं जी कि जब नबी पाक सरकार ने जब नमाज सजदे की हालत में थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं खेलते खेलते, जी कम सिन थे, तो वो नाना की पुश्त मुबारक पर सवार हो गए। बेशक। तो पाक नबी तब तक उन्होंने सजदे से सर नहीं उठाया जब तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से, सहाबा देख रहे हैं सजदा लंबा होता जा रहा जी, लेकिन ये पाक नबी ने हमें बताया है जी कि बेशक नमाज जरूरी है लेकिन हुसैन सबसे ज्यादा जरूरी है। बेशक। तो इस सिलसिले में इमाम ने फरमाया कि मेरे लिए ही तूल था सजदे में बाखुदा, जन्नत की नौजवानों का सरदार भी कहा। वाह 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 वाह। मेरे लिए ही तूल था सजदे में बाखुदा, जन्नत के नौजवानों का सरदार भी कहा। एक एक हदीस तुमको सुनाता हूँ शामियों, मैं आखिरी नबी का नवासा हूँ शामियों, और तुमको खबर नहीं तो मैं तुम पर करूँ आया। अच्छा। तुम जिनके कलमा गो हो ये इनकी हैं बेटियां। वाह वाह वाह। तुमको नहीं खबर तो मैं तुम पर करूँ आया। तुम जिनके कलमा गो हो ये उनकी हैं बेटियां, तुमको मैं अपनी शान बताता हूँ शामियों, मैं आखिरी नबी का नवासा हूँ शामियों। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने आगे क्या कहते हैं कि मैं छोड़कर अरब किसी जानिब सफर करूं। अच्छा। मैं छोड़कर अरब किसी जानिब सफर करूं, गर तुम कहो तो काफिला मैं हिंद ले चलूं। हिंद ले चलूं। बेशक सरकार ने कहा था ना कि मुझे हिंदुस्तान जाने के लिए। मैं छोड़कर अरब किसी जानिब सफर करूं, गर तुम कहो तो काफिला मैं हिंद ले चलूं। बाज आओ मेरे कत्ल से कहता हूँ शामियों, मैं आखिरी नबी का नवासा हूँ शामियों। और जुल्मों सितम से तुम मुझे मजबूर मत करो। वाह। जुल्मों सितम से तुम मुझे मजबूर मत करो, बैत यजीद की न करूंगा मैं जो भी हो। वाह। हज़रत इमाम हुसैन बादशाह डट गए। जुल्मों सितम से तुम मुझे मजबूर मत करो, बैत यजीद की न करूंगा मैं जो भी हो। बातिल है वो मैं हक का सफीना हूँ शामियों, मैं आखिरी नबी का नवासा हूँ शामियों। और आगे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अहले बैते अहमद मुरसल है मेरे साथ। अच्छा। वाह। ये अहले बैते अहमद मुरसल है मेरे साथ, कुरान हमारी शान है हम वजह कायनात। वाह, वजह कायनात। वाह वाह वाह। ये अहले बैते अहमद मुरसल है मेरे साथ, वाह वाह। कुरान हमारी शान है हम वजह कायनात, मैं सहने मुस्तफा का उजाला हूँ शामियों, मैं आखिरी नबी का नवासा हूँ शामियों। आखिर यह कि शायर न कह सका कोई जाकिर न पढ़ सका। अच्छा। शायर न कह सका कोई जाकिर न पढ़ सका, नजमी जो जुल्म बरसरे करबो भला हुआ। शायर न कह सका कोई जाकिर न पढ़ सका, नजमी जो जुल्म बरसरे करबो भला हुआ। कहते रहे हुसैन मैं प्यासा हूँ शामियों, अल्लाह तशकीर आवाज़। मैं मुस्तफा की गोद का पाला हूँ शामियों। माशाल्लाह। मौला बिन पाक आप सलामत रखें। नाज़रीन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को हर जुल्म सितम के साथ मजबूर किया कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह उसकी बैत कर जाएं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन बादशाह वो करीम हैं,
وہ سخی ابن سخی ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں، جنہوں نے اپنا سر بھی یزید کو دے دیا لیکن بیعت نہ کی۔ یزید کی دو ہی باتیں تھی، یا سر یا پھر بیعت۔ حضرت امام حسین بادشاہ نے سر دینا پسند کر لیا لیکن بیعت یزید کی بالکل نہ مانی۔ مولا پاک پاک آپ سلامت رکھیں۔ ابھی ہم اپنے بھتیجے سے کربلا کے حوالے سے کوئی اچھا سا کلام سنتے ہیں۔ بار بار آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کمنٹس باکس کے اندر ہمیں بتائیے گا، ہمارے لیے نہیں، محمد والے محمد کی خاطر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے بھتیجے کی آواز کیسی لگی، اور محمد والے محمد کا ذکر آپ کو ہمارے بھتیجے کی آواز میں کیسا لگا۔ کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، وہ جو فطرت کو بالوں پر دے دے، وہ جو فطرت کو بالوں پر دے دے، ارے ایسا جھولا حسین کا ہے، ایسا جھولا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، کہ ذائقہ موت کا بتائے جو، ذائقہ موت کا بتائے جو، وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، کہ اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، ارے ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، کہ زیر خنجر بھی سجدائے معبود، کہ زیر خنجر بھی سجدائے معبود، یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے
کہ جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، کہ جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، ارے ایسا روزہ میرے حسین کا ہے، ایسا روزہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ کلام کیسا لگا کمنٹس باکس کے اندر بتائیے گا۔ ابھی ماشاءاللہ نبی بھائی سے بھی کلام سنیں گے۔ ابصار کیتا جڑا عشق حسین، ابصار کیتا جڑا عشق حسین، نہیں ممکن ہو تفسیراں وچ۔ ناظرین، میں ابھی مصطفیٰ بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ محرم الحرام کے اندر یہ کس طریقے سے امام حسین بادشاہ کا سوگ مناتے ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے محرم الحرام کے اندر۔ کربلا کے حوالے سے اور عاشورہ کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ ویسے تو یہ آل محمد کا گھرانہ ویسے تو ہر حوالے سے سخت مشہور ہے، بے شک۔ اور کربلا کے جب اندر یہ پہنچے ہیں تو یزید کی ایک ہی ضد تھی، وہ بھی سوالی تھا جی، اس نے مانگا یا ہمیں بیعت دے دیں یا پھر ساتھ دے دیں۔ اور میرے سرکار کی سب سے بڑی جو آخری سخاوت سمجھی جائے جی، وہ یہی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا تمہیں بھی ہمیں آگے نہیں بیٹا میرا ساتھ لے لو، سر لے لو۔ بے شک بے شک بے شک، اس سے بڑی کوئی سخاوت نہیں، سخاوت ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ نہیں دے سکتا جی، بے شک کوئی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، نہیں، کہیں بھی ایسا کچھ معاملہ نہیں، بے شک ٹھیک ہے، یہ ان کی محبت ہے، بے شک۔ ہم وہ نہیں ہو سکتے مگر یہ کر سکتے ہیں ان کی یاد کو بتا سکتے ہیں سب کو، ایسے انہوں نے کیا ہے، بے شک ہم ان کے پیروکار کس طرح ہیں، سجدے کرنے کا انداز انہوں نے بتایا، قرآن پڑھنے کا انداز انہوں نے بتایا، ساری چیزیں اہل بیت کی گھرانے سے ہمیں ملی ہیں، بے شک بے شک۔ تو اس حوالے سے ہم آج کے دن میں بناسبت سے علی سے ہم نے کلام پڑھوانے کی فرمائش کی ہے جی کہ سرکار قبول کر لیں، اور تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، جان ہم نہیں دے سکتے۔ جی بے شک۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے ایک بات کو آگے لے کر چلوں گا کہ ہمارے بیٹے کی محمد علی حیدر کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم اور ان کے والدین کی محنت ہمارے سامنے آ چکی۔ ایک بات یہاں پہ انٹرویو کے اندر ہی آپ سے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ نبی بھائی کا یہ کلام پڑھتے ہیں، یہ ماشاءاللہ ایک ادب کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے علاقے کا، اور آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت ہے، آپ اس بچے کے اساتذہ کے اندر شمار ہوتے ہیں، ہمارا بھی بھتیجا ہے، مولا کوئی پاک اس کا بخت کشادہ کریں۔ جس وقت انہوں نے نعت پڑھی ہے وہ فضائل تھا محمد بار محمد کا، تو انہوں نے اپنے سر پہ ٹوپی رکھی، اور جس وقت یہ مسائل کی طرف چلے حضرت امام حسین بادشاہ کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی ٹوپی کو اتار دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت علماء کرام مسائل کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنے سر سے امامہ اتار دیتے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے ادب پہلے بچے کو سکھایا ہے، اور سرکار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی مائیں اچھے بچوں کو جنم دیتی ہیں، بالکل ایسا۔ اور وہاں سے تو علم کی برانچیں کھلتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے جناب علی قاسم بادشاہ کا ایک شعر پڑھا تھا، وہ ذرا کائنڈلی آپ دوبارہ ہمیں سنائیں۔ وہ تھا کہ حسن کے لال کا لاشا ہے لوگو، اچھا، حسن کے لال کا لاشا ہے لوگو، علی کا لال جس کو چن رہا ہے، واہ 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 واہ، مسلمانوں میں گھیرا جا چکا ہے، محمد دشت میں تنہا کھڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کو کلام کیسا لگا؟ مولا کی پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ناظرین، آج آپ یہ بات کرشمہ ہی سمجھیں کہ جو ہمارا بھتیجا ہے محمد علی حیدر، ماشاءاللہ
سنائے محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ ابھی جناب علی قاسم بادشاہ کا شعر میں نے ندوی بھائی سے گزارش کی کہ آپ مجھے دوبارہ سنائیں، وہ اس وجہ سے کہ انٹرویو سے پہلے مجھے محمد علی حیدر کے والد صاحب اور ان کے استاد جی مجھے بتا رہے تھے کہ محمد علی حیدر کی جو ظاہری طور پر یعنی کہ جو ایک نظام سلسلہ جاری و ساری اور جو ان کی عمر ہے وہ 13 سال ہے، اور جناب علی قاسم کی بھی جو شہادت ہوئی ہے وہ 13 سال کی عمر کے اندر ہوئی ہے۔ سرکار امام حسین بادشاہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن جو جناب امام حسن بادشاہ نے ایک تعویذ جو وصیت نامہ ان کے دائیں بازو کے ساتھ باندھا تھا، اس حوالے پر سرکار کو اجازت ملی اور سرکار جنگ کے لیے گئے۔ مولا پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ علی قاسم کے صدقے میں آپ کی بھی مشکلات حل ہوں، اور انہی کے صدقے میں کربلا والوں کے صدقے میں ان کے اساتذہ اور ان کو، ان کے والدین کو، ان کے خاندان کو مولا پاک سلامت رکھیں، اور جناب علی قاسم کے حوالے سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کا بخت کشادہ کرے۔ ہاشمی دے ناظرین آپ کو کلام کیسا لگا؟ مولا پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ابھی آپ کو ایک کلام سناتا ہوں، پھر ندوی بھائی سے ایک کلام سنیں گے، اور اس کے بعد پیغام آپ کے حوالے سے لے کر اپنے معزز مہمانوں سے پھر ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے۔ فرش آزاد کے حوالے سے ایک پنجابی کلام،
اے پھوڑی پاک حسین دیے، اے پھوڑی پاک حسین دیے، بی بی زہرا دے دل دے چین دیے۔ جڑے روک دے نے سانو رومن تو انہاں لوکاں نوں اے دس دئیے، اے حسرت میری سین دیے، اے پھوڑی پاک حسین دیے۔ سب بیبیاں ایتھے آندیاں نے، ایک بہنوں آ پرچاندیاں نے، ہر بی بی پردے چ کہندی ہے اے پھوڑی پاک حسین دیے۔ ایتھے علماء والے دے پہرے نے، جن دے دکھ سادات نو گہرے نے، جنوں جنگ دی حسرت رہندی ہے، اے پھوڑی پاک حسین دیے۔ ابصار کرم میں چودہ دا مینوں کردے نے الفاظ عطا، اے عطا سیدہ کونین دیے، اے پھوڑی پاک حسین دیے، بی بی زہرا دے دل دے چین دیے۔ ناظرین، رونا زندگی کی علامت ہے۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ نہیں روتا تو نرس، ڈاکٹر یا اس کی دائیا اس کو الٹا کر کے اسے تھپڑ مارتی ہے کہ بچہ روئے، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ اگر بچہ رونا شروع ہو گیا تو دائیا یا ڈاکٹر یا نرس اس بات کی مکمل طور پر تحقیق پر پہنچ جاتی ہے، اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ بچہ زندہ ہے، تو رونا زندگی کی علامت ہے۔ جو لوگ غم امام حسین بادشاہ کے اندر، محمد وآل محمد کے ذکر کے اندر روتے ہیں، انہیں زندگی کے تمام رونے بھول جاتے ہیں، ان کا رونا ان کو کام آ جاتا ہے، زندگی میں وہ کبھی نہیں روتے، ان کے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشی ہوتی ہیں۔ ابھی میں نقوی بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام بھی دیں اور اپنا ایک اچھا سا کلام بھی ہمیں سنائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور پھر ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کلام کیسے لگے، ہمارے بھتیجے کی آواز کیسی لگی۔ جو دوست ہمارے بھتیجے سے رابطہ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پر رابطہ کر کے کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں۔ یہ بے لوث خدمات ہیں، مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ نظر اللہ نیاز حسین ہوتی ہے، اور جو رزق انسان کے مقدر کے اندر، بخت کے اندر لکھ دیا جاتا ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ دوسرے لوگوں کی طرح مکہ نہیں کرتے۔ جو نظر نیاز ہوگی، جو نظر اللہ نیاز حسین ہوتی ہے، وہ انتہائی کارآمد ہوتی ہے، وہی رزق حلال ہے۔ جی، کہیں پہ تیر کہیں پر سنا دکھائی دے۔ اچھا، کہیں پہ تیر کہیں پہ سنا دکھائی دے، کہیں پہ تیر کہیں پر سنا دکھائی دے، وجود ابن علی اب کہاں دکھائی دے۔ واہ، کہیں پہ تیر کہیں پر سنا دکھائی دے، وجود ابن علی اب کہاں دکھائی دے، اور تمام دشت میں اپنا رہا نہیں کوئی۔ اچھا، تمام دشت میں اپنا رہا نہیں کوئی، ہر ایک سمت صفے قاتلہ دکھائی دے۔ واہ، وہ چلی گئی ہے اچانک نظر سے بینائی۔ اچھا، چلی گئی ہے اچانک نظر سے بینائی، بھلا حسین کو کیسے جمع دکھائی دے۔ واہ، اور یہ اور بات کہ دشت بلا کا منظر ہے۔ اچھا، یہ اور بات کہ دشت بلا کا منظر ہے، یہ اور بات کہ آب رواں دکھائی دے۔ واہ، اور کٹے ہیں بازو جو دریا پہ مولا غازی کے۔ اچھا، کٹے ہیں بازو جو دریا پہ مولا غازی کے، تمام آل نبی بے اما دکھائی دے۔ واہ، اور کہ جیسے کرب و بلا کی زمین ہے سورج پر، اچھا، کہ جیسے کرب و بلا کی زمین ہے سورج پر، میرے امام کا یوں امتحان دکھائی دے۔ واہ، اور وہی ہے قافلہ سالار اب رضا نجمی۔ اچھا، وہی ہے قافلہ سالار اب رضا نجمی، وہ جس کی آنکھ سے خون رواں دکھائی دے۔ واہ، کہیں پہ تیر کہیں پر سنا دکھائی دے، وجود ابن علی اب کہاں دکھائی دے۔ واہ، نبی بھائی آپ ہمارے ناظرین کو کون سا پیغام دینا چاہیں گے جس سے انسان کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے؟
آپ کو میں چونکہ بڑے مقدس ایام چل رہے ہیں تو آپ کو میں عام زندگی کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے انسان کی جو قدر ہے وہ اس کی زندگی میں کریں. انسان کے مر جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد آپ کی کوئی بھی محبت اس کی کسی کام کی نہیں ہے. بے شک. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام کو 18,000 خطوط لکھے گئے. جی. جب امام علیہ السلام کے بھائی، چچا دار بھائی اور ان کے قاصد بن کر جب حضرت مسلم ابن عقیل گئے ہیں تو ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، اور جب کربلا برپا ہو گئی ہے، جی، جب امام علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں تو ایک جماعت توابین کے نام سے اٹھی جی کہ ہم اس ٹائم پہ امام علیہ السلام کی نصرت کو نہیں پہنچ سکے. تو باہر کے انہوں نے کوشش کی، جیسے بھی کی، ان کی بھی انہوں نے ابن زیاد سے ان کی جنگ ہوئی، وہ تمام لوگ شہید ہو گئے. لیکن اس شہادت کا فائدہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہے کہ نہیں، لیکن بہتر ہوتا کہ اگر وہ امام کی نصرت میں لڑتے. بے شک. تو میں اس حوالے سے اس موضوع کو ریلیٹ کر دیا ہے کہ آپ کے نظر دوڑائیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست یار ہیں، بہتر ہے کہ ان کی قدر ان کی زندگی میں کی جائے. بہت شکریہ. اور ساتھ میں بہت میری دعائیں ہیں، اور مبارکباد تو نہیں دے سکتا لیکن میری دل سے دعائیں ہیں ابصار بھائی کے لیے، ان کے چینل کے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات انہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے. بہت شکریہ. مولا پاک آپ کو سلامت رکھیں. بیٹے آپ اپنے ہم عمر دوستوں کے حوالے سے کیا کہنا پسند کریں گے؟ میں انہیں کہنا چاہوں گا جو میرے ہم عمر ہیں کہ انہیں والدین کی قدر کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. قرآن پاک پڑھیں اور آگے بڑھائیں قرآن پاک. ماشاءاللہ. اور ذکر رسول میں بھی اپنے واہ 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 واہ. مولا پاک آپ کو سلامت رکھیں. ناظرین، ہمارے بھتیجے نے کتنا پیارا پیغام آپ کو دیا کہ آپ اگر اپنی جو ان کے ایج فیلو ہیں وہ اپنی زندگی ہر طرح سے گزاریں، کھیل کود کے اندر گزاریں. کھیلنا بھی ضروری ہے. میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہو جائیں گے. اور ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ جو منسلک ہو جاتے ہیں وہ مدت رسول کے اندر اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتے ہیں، اور اس کی مثال ہمارا بھتیجا آپ کے سامنے ہے. ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے بھتیجے کا پیغام آپ نے سنا. ابھی میں ان کے استاد جی، ہمارے بھائی ماشاءاللہ مدت محمد وآل محمد کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سلاسل کے ساتھ بھی یہ منسلک ہیں. اور جو لوگ سلاسل کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ یقینی طور پر ادب و احترام کی پہلی سیڑھی کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے قدم رکھنا ہے. ناظرین، میری مراد ابھی اپنے بہترین بھائی جہانگیر مصطفی صاحب سے وہ بات کروانا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکے. ابھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا سا پیغام دیں. جی. زندگی تو سارے لوگ گزار رہے ہیں، اپنے ساتھ میں کھانا پینا سب کچھ کر رہے ہیں جی، مگر جو بہترین رنگ ڈھنگ اور انداز دیا ہے کربلا والوں نے، اس سے بہتر تو آج تک مجھے نہیں لگا کہ کسی نے دیا. جتنے ان کو خط لکھے گئے، جی، چاہے وہ محبت کے انداز میں لکھے گئے، جی، چاہے برے انداز میں لکھے گئے، جیسے لکھے گئے، مگر سرکار نے کہا کہ میں حاضر ہوں ان کے لیے. اپنی محبت جتائی، وہ جیسے بھی تھے ان کے لیے جیسی بھی تھی، مگر سرکار نے اپنی محبت جتائی، ان کے لیے گئے. آگے جو انہوں نے سلوک کیا ہے وہ کلا معاملہ ہے. جی، بے شک. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم کربلا والے تو ہو نہیں سکتے ہیں، مگر نارمل جو زندگی میں سارے لوگ گزارا کر رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جس طرح بھی ہم سارے لوگ کٹھے ہیں، چاہے آپ کے چینل کی بڑی اچھی کاوشیں ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے اور سراہا بھی ہے، اور اسی والے سے جب ہم بیٹھے ہیں یہ ساری محبت کے لیے بیٹھے ہیں، نہ پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے، نہ پیسوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ محبت کا ایک اپنا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں محبت کا ایسا جذبہ اندر دے دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے کہ کوئی کسی کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت کے لیے کوئی سکول نہیں کھولے ہوئے، پھر بھی لوگوں نے BA MA کی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں. بھائی کیسے معاملہ ہے، آپ محبت سے بیٹھے اتنی دیر میں، گرمی ہے چاہے جیسے بھی ہے، تو
सारे लोग अपना बहुत सारा कीमती है, आपने बाल बच्चों को छोड़ के हमारे लिए बैठे हैं, नहीं, मौला बात भाई हमारी आप सुनी सलामत है, रखें। और जो बाकी लोग सुन रहे हैं चैनल पे बैठ के या सुनेंगे, घंटा डेढ़ तो हमारी मोहब्बत में लगाएंगे, जी, आगे बेशक। मोहब्बत की मोहब्बत में ज़रूर लगाएंगे। जी, बेशक, तो मैं बेशक। उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और आप लोग तो बहुत ज़्यादा हूँ, आपने हमें मौका दिया है, मेरे बच्चे को मौका दिया है, और हमारे मोहतरम अली रज़ा नदवी साहब को भी है, तो शुक्रगुजार हैं आपके। मौला भाई पाक आपको सलामत रखें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा। भाईजान ने बहुत प्यारी बात की। इकबाल साहब भी फरमाते हैं, वो फकीर मुंचो वाले फकीर फरमाते हैं, मोहब्बत फातह आलम है। आप मोहब्बत से पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। नफरत के जिस वक्त बाब बंद होंगे तो मोहब्बत शुरू हो जाएगी, और जिस वक्त मोहब्बत शुरू होती है तो इंसान को रस्ते कुशादा मिलते हैं। वो खालिक के कायनात शान करीमी से मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में इंसान के रास्ते कुशादा फरमा देते हैं, और इंसान की ज़िंदगी अच्छी से अच्छी हो जाती है। करबला वालों का भी यही सबक है, और कुरान पाक के अंदर भी खालिक के कायनात ने ये फरमाया है कि आप सरात मुस्तकीम पर चलें, सरात मुस्तकीम की रस्सी को थाम लें, और वो रस्सी अल्लाह तक पहुंचने के लिए, यानी कि जो एक सिलसिला है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का फरमान है। सरकार से किसी ने मालूम किया कि सरकार ये अल्लाह की रस्सी के हवाले से जिक्र है, तो ये कौन है? सरकार ने फरमाया अल्लाह की रस्सी हम हैं, और अल्लाह की रस्सी हम हैं से ये मुराद है कि वो खालिक के कायनात तक पहुंचने के लिए हम वसीला हैं। नाज़रीन, जिस वक्त आपकी नीयतें, आपका मन, आपका तन इस बात पर कायम दायम हो जाएगा कि हमने अच्छाई को बढ़ाना है और नफरतों को ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, हमारे दोस्तों के लिए, जो हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, रज़ा नदवी भाई, जहांगीर मुस्तफ़ा भाई और हमारे भतीजे मोहम्मद अली हैदर, सरकार की मदद के अंदर एक अपना अलहदा मकाम रखते हैं। हर इंसान के ऊपर खालिक के कायनात की एक अलहदा अता होती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको, आपके अहले खाना को तमाम खुशियों से आपके घरों को भर दें। जितने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने अपनी नाना की उम्मत के लिए दुख और गम सहे हैं, इतनी आपको खुशियां मिलें। मौला पाक आपको सलामत रखें। जैसी नीयत वैसी मुराद। फकीर का चोर कफन न गौर, ये फकीर का कौल है। मौला पाक आपको सलामत रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो सके। हो सकता है आपके एक क्लिक पर ये वीडियो आपके किसी चाहने वाले तक, आपके किसी ऐसे दुश्मन तक पहुंचे जो आपसे नफरत करता हो, वो इस बात को सुनकर आपसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। मौला पाक आपको सलामत रखें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप अपना ज़वार के मोहम्मद अब्सार हैदरी तोफ़ा इस्लाम की